صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک ورلڈ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کتب حدیث میں درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے آج ہم ایک فضیلت درود پاک کی سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ابو جہل اور خدا کا لشکر۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تو نعوذ باللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو علن گرفتار کر لیتے اور زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے کے لیے کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے قہر میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن دو لڑکوں کے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڑھے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر برباد ہو گئے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔